ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کو راضی رکھنا، خوش رکھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ ساری سعادتوں کی جڑ ہے، ساری خوش بختیوں کی، نیک بختیوں کی بنیاد ہے، ساری ترقیوں کا راز یہی ہے، ساری عزتوں کا خزانہ یہاں سے ملتا ہے۔ کس سے؟ ماں باپ کو راضی رکھنے سے، ماں باپ کو خوش رکھنے سے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے۔ ایک بندہ پیر صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، میرے پاس، کسی کے پاس آیا اور آ کر کے کہتا ہے کہ ہم، یعنی میں اور میری بیوی، میرے بچے، ہم اپنے ماں باپ کی ہر فرمائش پوری کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں ہم ان کو وہ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ راضی اور خوش نہیں ہوتے۔ جو وہ کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ راضی اور خوش نہیں ہوتے، حالانکہ ہم ان کا ہر حکم پورا کرتے ہیں، ہر فرمائش پوری کرتے ہیں، ہر طلب پوری کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہم سے راضی اور خوش نہیں ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کوئی دعا کریں، کوئی ہمیں وظیفہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں کہ ماں باپ ہم سے راضی ہوں، خوش ہوں، کیونکہ ماں باپ کی رضا سے اللہ کی رضا ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے، ان کی دعائیں سب سے قیمتی دعائیں ماں باپ کی ہیں۔ یہ ساری بات آ کر کے وہ نوجوان کہتا ہے، کرتا ہے۔ ذرا توجہ سے میری بات کو سننا۔ وہ نوجوان آ کر کے یہ ساری تقریر کہتے ہیں۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یار وہ بہت اچھا بندہ ہے، وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، اس کی بیوی بڑی نیک ہے، اس کی اولاد ہی بڑی نیک ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی، اپنے ماں باپ کی ہر فرمائش پوری کرتے ہیں۔ تو اس اللہ والے نے، اس بندے نے جس سے آ کر کے اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا ہاں بس ساری خرابی کی جڑ ہی یہی ہے، جو تو خود کہہ رہا ہے، ساری خرابی کی، ان کی ناراضگی کی جڑ ہی یہی ہے۔ اس نے فوراً کہا اچھا جب تو پیدا ہوا تھا تجھے کپڑا پہنایا تھا؟ کہتے ہاں۔ تو نے مانگا تھا پھر پہنایا تھا؟ اچھا تجھے غسل بھی کرایا تھا؟ کہتے ہاں۔ تو پھر تو نے غسل کا کہا تھا تبھی تجھے کرایا تھا؟ تجھے سردی سے بچاتے تھے؟ کہتے ہاں۔ تو پھر تو کہتا تھا تب بچاتے تھے؟ اب ایک ایک چیز، کھانا ہے، پینا ہے، بچے کا کتنے سالوں تک بچہ مانگتا کہتا نہیں ہے، لیکن ماں باپ اس کے لیے بغیر کہے کہ خود سوچتے ہیں کہ بھی ابھی سردیاں آ گئیں اس کے لیے گرم ٹوپی لائیں، ابھی سردیاں آ گئیں اس کے لیے جرابیں لائیں، ابھی سردیاں آ گئیں اس کے لیے بوٹ لائیں، ابھی سردیاں آ گئیں اس کے لیے جرسی لائیں، اس کے لیے کوٹ لائیں، یار ایک تو خراب ہو جاتا ہے تو دو تین ہونے چاہیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک ایک بچے کی کھانے کے لیے وہ بچہ مانگتا ہے، بلکہ ماں منتیں کر رہی ہوتی ہے، باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے کہے بغیر، اس کے کہے بغیر، پہلے سے ہی بچے کے لیے تیار بھی پہلے کرتے ہیں اور اس کو مانگے بغیر دیتے ہیں یا مانگنے کے بعد دیتے ہیں؟ حضرت صاحب مانگنے سے دیتے ہیں، مانگنے کے بغیر دیتے ہیں؟ تو پھر کہتے ہیں ساری خرابی یہی ہے کہ تو انتظار کرتا ہے کہ میری امی مانگے گی تو میں دوں گا، میرا ابو مانگے گا تو پھر میں دوں گا، میرا ابو کہے گا کہ میرے پاؤں پہ آ کے دباؤ پھر میں جاؤں گا، میرا ابو کہے گا میرے سر پہ آ کے تیل لگاؤ پھر میں لگاؤں گا، جب وہ کہتے ہیں پھر تو میں کرتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا تیرے ماں باپ نے بھی بچپن میں تیرے ساتھ یہی سلوک کیا تھا کہ جب تو کہتا تھا تجھے پھر نہلاتے تھے، جب تو کہتا تھا تجھے پھر تیل لگاتے تھے، جب تو کہتا تھا پھر تیرے کپڑے بدلتے تھے، جب تو کہتا تھا تجھے پھر گرمی سے بچاتے تھے، جب تو کہتا تھا تجھے پھر سردی سے بچاتے تھے، یا کہے بغیر کرتے تھے؟ بولو بھائی، کہے بغیر کر دینا۔ تو پھر یاد رکھو، استاذ کی خدمت ہو یا ماں باپ کی خدمت ہو، کہے بغیر کرنا خدمت ہے۔ میں کہوں کہ شاہ صاحب یہ کام کرو، وہ کر دے، یہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ خدمت یہ ہے کہ پہلے سے انتظار ہو کہ اب استاذ کو فلاں چیز کی ضرورت پڑے گی تو میں پہلے سے اس کا انتظام کروں۔ وہ جو دعا آتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، وہ یہ کہ حضور واش روم میں بیت الخلاء میں
یا تقاضے کے لیے چلے گئے تھے. اب ان کو پتہ تھا کہ واپسی پر حضور نے کیا کرنا ہے, وضو کرنا ہے, مسواک کرنا ہے, آپ کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے, آپ کے لیے فلاں. انہوں نے پہلے سے کہے بغیر یہ سارا انتظام کر لیا. اب رسول اللہ سے پوچھا بھئی یہ کس نے کیا؟ یہ تو عبداللہ بن عباس نے کیا. بھئی میں نے اس کو کہا تو نہیں ہے. ہاں جی اس نے خود ہی کیا. تو اب فرمایا میرا دل خوش ہوا ہے. تو حضور نے اب دعا دی کہ اے اللہ اس کو قرآن کا عالم بنا دے, اے اللہ اس کو قرآن کا عالم بنا دے. اب دعا دی ہے. تو اس دعا پر ان کو یہ ملا ہے کہ وہ صحابہ میں سب سے بڑے قرآن کے عالم اور بڑے مفسر بنے. میرا نقطہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے یہ بڑی بات جو پہلے میں نے عرض کی, ایک بندہ کہتا ہے یہ حضرت جی میں نے کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی, میں نے کبھی ان کا حکم نہیں موڑا, میں نے کبھی ان کا حکم نہیں توڑا, کبھی ان کا دل نہیں توڑا, انہوں نے میرے سے جو مانگا میں نے حاضر کر دیا ہے. لیکن ایک مانگنا یہ مانگنے کے بعد دینا, اور ایک ہے مانگنے کی نوبت ہی نہ آنے دینا. پہلے سے کہ میرے ابو نے کل کپڑے تبدیل کیے تھے تو آج کپڑے تبدیل کرنے ہیں, یا 2 دن پہلے کے تیسرے دن وہ کپڑے تبدیل کرتے ہیں. اب وہ مانگے کہ میرے کپڑے تبدیل کرنے کا دن ہے, میرے کپڑے وہ دھلے ہوئے لے آؤ, میرے لیے غسل کا پانی رکھو. پھر غسل کے پانی کا کہا ہے تو غسل خانہ صاف کرنے کا اس نے کہا تو نہیں, لیکن خود نہیں کرنا. اچھا اس نے غسل کا کہا ہے, صابن کا نہیں کہا, تیل کا نہیں کہا, اس نے تولیے کا نہیں کہا, تو ہم نے نہیں رکھنا. اور اگر اس نے خود بخود ہم رکھیں گے تو اب کیا ہوگا؟ یہ خدمت ہوگی کہ اس نے غسل کا اظہار بلکہ نہ کرنا پڑے. پہلے سے پتہ ہو کہ آج ان کو پوچھ لیا جائے کہ ابو غسل کریں گے, ابو کپڑے تبدیل کریں گے, استاد جی غسل کریں گے, استاد جی کپڑے تبدیل کریں گے. گھر کا جو آدمی آپ سے بڑا ہے آپ کی خدمت کا جذبہ یہ ہونا چاہیے. وہ بات سمجھ آتی کہ نہیں؟ کم از کم ماں باپ کے لیے, کم از کم ماں باپ. وہاں بھی اگر ابو کہیں گے تو پھر مجبوری ہے چلا جاؤں گا, ابو کہیں گے تو پھر مجبوری ہے پھر چلا جاؤں گا, ورنہ تو میں چھٹی پر آیا ہوں, میں تو ابو ممی خدمت کے لیے تھوڑی آیا ہوں. شاہ صاحب میں تو چھٹی پر آیا ہوں نا, تو چھٹی کا معنی تو یہ ہے کہ میں کتابیں چھوڑ کے آیا پھر ان کی کہنا مانوں, ان کی اطاعت کرتا رہوں. نہیں, میری ابو امی اگر پہلے اتنا عرصہ روٹی پکاتی تھی, آگ خود جلاتی تھی, لکڑیاں خود لاتی تھی, پانی خود بھرتی تھی, جھاڑو خود دیتی تھی, کپڑے خود دھوتی تھی, برتن تو اب نہیں دھو سکتی؟ اب بھی تو دھوئے گی نا, الٹا ہمارے اور دھوئے گی, اس لیے کہ ہم بھی تو آ گئے ہیں نا. حضرت صاحب ہم بھی تو آ گئے ہیں نا, تو جب آ گئے ہیں تو پھر ہمارے لیے غسل خانہ تیار ہو, اس میں صابن بھی ہو, تیل بھی ہو, تولیہ بھی ہو, صفائی بھی ہو. کون کرے؟ ہماری نوکرانی جس کو ہم کہتے ہیں امی, وہ ہماری ہے نوکرانی. وہ ہمیں چارپائی کے اوپر کیا ہے روٹی بھی دے, سالن بھی دے, پانی بھی دے. ہم ہیں مخدوم, وہ ہے خادمہ. ہم ہیں مخدوم, وہ ہے خادمہ. کتنی بری بات ہے, کتنی بری بات ہے. میں نے آپ کو سنایا تھا ایک دن, پروفیسر تھے غلام ربانی صاحب, پروفیسر غلام انگلش کے پروفیسر تھے کالج کے سرگودھا میں. ان کے گھر میں کچھ عرصہ رہا تھا. وہ ان کے ہاں یہ رواج تھا, آج کل تو مجھے نہیں پتا, اس وہ رواج تھا کہ اس کی بیٹیاں صرف 2 تھیں, بیٹے اس کے 6 تھے. تو وہ بیٹوں سے سارے گھر کے کپڑے دھلاتے تھے کہ بچیوں کے کپڑے بھی تم نے دھونے, اپنی بہنوں کے کپڑے بھی تم نے دھونے, بہنوں نہیں دھونے تمہارے. کیوں؟ وہ مسافر ہیں, انہوں نے چند دن کے بعد اس گھر سے چلے جانا ہے اور تم نے اسی گھر میں رہنا ہے. اور ہم کیا کرتے, اس کا الٹ ہے کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں, ہمارے ماحول میں اس کا الٹ ہے کہ نہیں؟ بہن دھوئے گی, چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے, چاہے دھو سکے چاہے نہ دھو سکے, اس نے دھونے ہیں. ہم نے صرف یوں پھینک دینے ہیں اتار کے, اور کہنے ہمارے کپڑے لاؤ, استری بھی ہوئے ہوں, صاف ستھرے بھی ہوں, نہیں تو پھر وہیں پھیوڑی ببھوڑک, وہیں ہم تو گاٹے پڑ جائیں گے. امی ہے تب اس کی خیر نہیں, ابو ہے تب اس کی خیر نہیں, بہن ہے تب اس کی خیر نہیں. ہم نے تو اپنا چودراہٹ دکھا دینی ہے. سمجھے؟ یہ اندھوں کا کام ہے, محتاج کا کام ہے کہ اپنا کام بھی دوسروں سے کروائے. محتاج ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف ہے کہ اپنے کپڑے خود گانٹھ لیتے, سی لیتے, اپنا جوتا خود, اپنے گھر میں بکریوں کا دودھ خود اپنے گھر میں جھاڑو. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے چودھری آگے ہیں, ان کی عزت تو خراب نہیں, ہماری عزت خراب ہو جائے گی اگر ان کے جانے سے, مثال کے طور پر اس بچے کے جانے سے, اس بچے کے امی محسوس کرے کہ میرے گھر میں اب کوئی میرا معاون آ گیا ہے,
امی کا دل محسوس کرے کہ اگر یہ نہیں تھا تو سارے کام مجھے کرنے پڑتے تھے، اب میرا بیٹا آگے آدھے سے زیادہ کام تو وہ کر دیتا ہے، تو مجھے کتنا خوشی ہوگی اس کو، اور کتنا اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی کہ بھی میرا بیٹا نہیں تھا تو سارے کام خود مجھے کرنے پڑتے تھے، اب ان کاموں میں سے آدھے کام میرا بیٹا کر دیتا ہے، آدھے کرے تہائی کرے، کچھ تو کر دینا، کم از کم امی کو پتہ تو چلے کہ میرے گھر میں ایک میرا معاون آیا ہے، میرا مددگار آیا ہے، میرا خیر خواہ آیا ہے، میرے ساتھ ہاتھ بٹانے والا آیا ہے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور کہنے کے بعد ہونا چاہیے، کہنے کے بغیر ہونا چاہیے؟ کہنے کے بغیر ہونا چاہیے، مزہ اسی میں ہے۔ کہنے کے بعد کرنا حقیقت یہ کرنا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے ارمان ہوں گے باپ دل میں رکھتا ہے، نہیں کہتا، باوجود ایک اس کو محسوس اور ضرورت محسوس ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی نہیں کہتا۔ اگر بغیر کہے ہم کر دیں تو وہ ہو جائے گا، دل بھی خوش ہو جائے گا۔ ایسے ہی امی اور سوچے گی یہ بیچارہ سارا سال تو گھر میں نہیں تھا، اب یہ میں اس کو کیوں کہوں کہ جا ادھر سے بکری کھول کے ادھر باندھ دے، گئے ادھر سے کھول کے ادھر باندھ دے، وہ جا وہاں سے وہ کہ بکریوں کے لیے فلاں چارہ لیا، فلاں چیز لیا، فلاں، میں کیوں کہوں، میرا تو بیٹا ہے، بڑی مشکل سے کتنے عرصے کے بعد بیچارہ آیا ہے۔ اب وہ ان کا احترام سوچ رہی ہے، وہ ان کی خیر سوچ رہی ہے، وہ ان کا راحت سوچ رہی ہے، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے، پھر کتنی بری بات ہے۔ ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے حضرت صاحب؟ احساس ہونا چاہیے کہ نہیں چودھری بن کے گھر جاؤ گے یا خادم بن کے جاؤ گے، تو کسی اور کے نہ بنو، اپنے ماں باپ کے تو بن جاؤ۔ اور یقینی بات ہے، ہر کے خدمت کرد مخدوم شد، ہر کے خدمت کرد مخدوم شد، جو آج خدمت کرے گا کل لوگ اس کی خدمت کریں گے، اور جو آج خدمت نہیں کرے گا تو کل کوئی اس کی خدمت بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ خان سے میری پشتو تمہیں سمجھ آتی ہے؟